بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ساتھیوں آج نگر پا کر آ کر اتنا محبت دے کر، اتنا جوش دے کر، اتنا خوشی دے کر، اتنا جذبہ دے کر آپ نے میرا دل جیت لیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھر کے عوام سے اتنا پیار کرتی تھی کہ میرا بہن کے نام بھی مائے بختاور کے نام پر رکھا گیا تھا. اور تھرپارکر کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے اتنا پیار رکھتے تھے کہ ماروی ملیر جی کا نام رکھا گیا. ماروی ملیر جی، ماروی ملیر جی، ماروی ملیر جی. میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں اب پہلی بار آیا ہوں آپ کا خدمت کرنے کے لیے، آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے. اس الیکشن کیمپین کے سلسلے میں جہاں میں گیا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر پختونخوا سے پنجاب کا پورا جی ٹی روڈ کا سفر ہوتے ہوئے واپس یہاں تھرپارکر پہنچا ہوں، اور جس محبت سے، جس جوش سے بی بی شہید کے چاہنے والے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے نے ہمیں استقبال کیا ہے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور وہ ان تمام قوتوں کو ایک پیغام ہے. وہ تمام قوتوں جو سمجھتے تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے، ان تمام قوتوں کو ایک پیغام، ان تمام قوتوں کو جو سمجھتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے. اب میں آیا ہوں، یہ میرا پہلا الیکشن کیمپین ہے، اب تو پارٹی شروع ہو رہا ہے. ساتھیوں، میرا کوئی اقتدار کا حوث نہیں ہے. میں اپنے لیے اقتدار نہیں چاہتا ہوں، میں اقتدار آپ کے لیے چاہتا ہوں. ہمارا جدوجہد کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے. ہماری جدوجہد کسی بھی سیاستدان کے خلاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جدوجہد آپ کی محرومیوں سے ہے، آپ کے پاسماندگیوں سے ہے. پیپلز پارٹی کی جدوجہد بے روزگاری سے ہے، غربت سے ہے، ظلم سے ہے، نفرت سے ہے. میں ان کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کو کیا بتاؤں؟ ان کو کیا پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تھر کا عوام کا کیا رشتہ ہے. اگر آج تھر میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جنگی قیدی واپس لیے تھے بھارت سے، مگر ہمارا پاکستان کا سرزمین تھر کی سرزمین بھارت سے واپس لے کر. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تھر کے لیے ایک خواب تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو سمجھتی تھی کہ تھر پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو خواب تھا، میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں وہ تھر کول ابھی نکل رہا ہے. وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1996 حکومت میں کرنے کی کوشش کی تھی، اب آپ کی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ اب پوری دنیا مانتی ہے، پوری ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ تھر بدلے گا پاکستان. ہم اس ملک کو بجلی بھی دیں گے اور یہاں کے عوام کو روزگار بھی ملے گا، اور یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی محنت کا نتیجہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جتنا کام، پاکستان پیپلز پارٹی کے تو سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ہو یا مراد علی شاہ صاحب ہو، جتنا کام میرے دو وزیر اعلیٰ نے کیے ہیں، اتنا کام سندھ کی تاریخ میں کسی اور وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ بہت سارا کام رہتا ہے، ہم نے بہت اور کام کرنا ہے، مگر وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا جو رہتا ہے میں خود کروں گا. ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہم اصولوں کی جماعت ہے. ہم گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرتے، ہم نفرت انگیزی کی سیاست نہیں کرتے. میں پورا ملک جا کے اپنا منشور پیش کر رہا ہوں، میں اپنا عوامی منشور پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ غربت کا مقابلہ کرتی ہے. کسی اور جماعت نے کبھی بھی ایک بھی پالیسی نہیں دیا ہے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، جو پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی طاقت سے ہم عوامی وفاقی حکومت بنائیں گے اور ہم ایک نیا پاورٹی ایلیویشن پروگرام پورے ملک میں پھیلائیں گے. ہم پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے ادھر سندھ میں، پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام، جس میں غریب عورتیں کو ہم بلا سود قرضے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اپنا خاندان کا مدد کر سکتی ہیں اور معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں، اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. اس ملک کی 60% آبادی غذائی قلت کا شکار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور وہ واحد منشور ہے
جس میں کوئی پروگرام ہے اس مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم بھوک مٹاؤ پروگرام متعارف کروائیں گے۔ بھوک مٹاؤ پروگرام کے ذریعے ہم مستحق افراد کو فوڈ کارڈ دیں گے تاکہ ان فوڈ کارڈز کے تھرو کھانے پینے کے اشیاء کم قیمت میں حاصل ہوگی، اور ہم ہر یونین کونسل کی سطح پر فوڈ سٹورز کھولیں گے، اور یہ جو فوڈ سٹورز ہوں گے میرے تھر کے مائیں بہنیں چلائیں گے، سندھ کے عورتیں چلائیں گے، پاکستان کے عورتیں چلائیں گے، اور ہم اپنا بھوک مٹاؤ پروگرام کے ذریعے نہ صرف غذائی قلت کا مقابلہ کریں گے، نہ صرف بھوک کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے مائیں اور بہنوں کا خیال بھی رکھیں گے۔ ساتھیوں، ہمارا امیدواروں نے، چیف منسٹر صاحب نے تھوڑا سا گنوایا تھا کہ پانی کے منصوبے پہ ہم نے کیا کیا، تھرکول کے منصوبے پہ ہم نے کیا کیا ہے، اور یہ جو کام ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو اور تیزی سے بڑھاتا رہوں گا۔ جیسے ہم نے اسلام کوٹ میں الٹرا فلٹریشن پلانٹ ڈال کے پانی کو میٹھا کر رہے ہیں، اس پانی کو ہم یہاں بھی پہنچائیں گے تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی جیسے کہ ہم نے اسلام کوٹ میں تھر کو اپنا ہی ایئرپورٹ دے دیا ہے، اس کا فائدہ یہاں کے عوام کو ہوگا، آپ کا کاروبار میں فائدہ ہوگا، آپ کے روزگار میں فائدہ ہوگا، آپ کا ٹریولنگ میں فائدہ ہوگا۔ جو بھی انفراسٹرکچر ہے آج تھر پارکر میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اور کام کر سکتی ہے۔ جو بھی کام رہتا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اکثر میں جہاں جا رہا ہوں صرف اپنا منشور کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اپنے مخالفین کے بارے میں کم بات کر رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ میں سندھ کے عوام کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے اس سازش کو بے نقاب کریں کہ آپ جانتے ہو ہم نے یہ تاریخ دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کٹ پتلی اتحادے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کٹ پتلی اتحادوں کو شکست دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پھر سے کٹ پتلی اتحادوں کو شکست دیں گے۔ مگر یہ کس قسم کی کٹ پتلی سیاست چل رہی ہے؟ اب کیسے پنجاب سے ایک پیر امپورٹ کر کے، ایک کھلاڑی امپورٹ کر کے سندھ کے سیاسی ٹیومروں کے ساتھ ملا کے سمجھتے ہو کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے؟ بالکل یہ سندھ کے عوام، پاکستان کے عوام اس قسم کی سازشوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ان سب کو ہروائیں گے۔ یہ منافقت کا سیاست ہے، یہ یو ٹرن کی سیاست ہے کہ ایک طرف کرپشن کی بات ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف وہ سندھ کا واحد وزیر اعلیٰ جس کو کرپشن پہ نکالا گیا وہ ساتھ ہی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف فورس کنورژن کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ امن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسری طرف دہشت گردوں اور کالعدل تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ سندھ بچانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ان قوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو سندھ توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو
बुग़्ज़ भुट्टो में किस हद तक पहुंचे हैं, हर इश्यू पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। यहां तक कि वो कहते हैं कि जजेस आपके पूछे बगैर ऊपर डैम्स भी बना सकते हैं। ये मुनसिफाना पानी का तकसीम का जो इशू है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसको कंसेंसस के बगैर इस मुल्क की अवाम नहीं मानेंगे। हमने कंसेंसस के साथ इस इश्यूज का हल निकालना है। इन्होंने पहले भी यही कुव्वतो है जिन्होंने रैलीज निकाले थे मुतनाज़ा डैम्स पे, यही कुव्वते हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हमारा 1992 का वाटर अकॉर्ड पे, और ये कुव्वते हमें हमारा पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। मगर इनका जो प्लान है वो क्या है, उनका इलेक्ट होने के बाद वो क्या करना चाहते हैं? ये तो साजिश है उन अचीवमेंट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पूरी सियासी जिंदगी की जदोजहद है। ये कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करेंगे। हम इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नहीं खत्म करने देंगे, हम उनका सियासत खत्म कर देंगे, मगर गरीब खवातीन का पैसा ये नहीं छीन सकते। ये 18वीं आईन के खिलाफ एक साजिश है। 18वीं आईन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पूरी सियासी जिंदगी का जो जिदोजहद था कि हम 18वीं आईन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वापस ले आएंगे। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक साजिश है। हम इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कानून पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो जानते हैं, ये कुव्वते जानते हैं, ये कठपुतली जानते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हो, आप उनके साथ नहीं हो। अगर वो समझते थे कि वो वाकई पॉपुलर थे, फिर ये कठपुतली इत्तेहाद का क्या जरूरत है? बाकी कुव्वतों से मदद लेना से क्या जरूरत है? इनसे फोन कॉल करवाना का क्या जरूरत है? मेरे जो जियाले हैं वो जिया से नहीं डरे, वो मुशर्रफ से नहीं डरे, वो लाशों से नहीं डरे, वो आपके फोन कॉल से क्यों डरेंगे? वो प्रेशर से क्यों डरेंगे? वो धमकियां से क्यों डरेंगे? हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत का दिफा करेंगे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट्स को दिफा करेंगे। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी नजरिया पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद वफाकी जमात है जो इस मुल्क के मसाइल आज हमारे सामने है, चाहे वो माशी मसाइल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे मसाइल हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये मसाइल हल कर सकती है। कठपुतली इत्तेहादे वो अवाम के मसाइल हल नहीं करते, वो अवाम को सुनते भी नहीं है। कठपुतली इत्तेहादे कठपुतली जमातें बनाते हैं और कठपुतली हुकूमतें बनाते हैं, और कठपुतली हुकूमतें कोई और चलाते हैं, वो किसी और का काम करते हैं, वो आपका काम तो कभी नहीं करेंगे। साथियों, मैं निकला हूं बीबी का वादा निभाने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए। मैं निकला हूं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए। ये एक दिन की स्ट्रगल नहीं होगा, ये एक इलेक्शन की जिदोजहद नहीं होगा। मुझे आपकी मदद का जरूरी होगा, आपका साथ जरूरी होगा, और मैं अपना पूरे सियासी जिंदगी के लिए इसी कॉज के लिए जिदोजहद करता रहूंगा। हमारा पहला स्टेप जो है
وہ 25 جولائی کو ہم نے تیر کو جتوانا ہے. 25 جولائی کو پورا سندھ سے ایک ہی سمبل جیتے گا. شہید بی بی کے تیر ہی جیتے گا. پھر سے جیتیں گے, نگر پارکر سے جیتیں گے, مٹھی سے جیتیں گے, اسلام کوٹ سے بھی جیتیں گے. کٹ پتلی والوں سن لو, سندھ کا عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ نہ میر جو نہ پیر جو, فیصلو ضمیر جو, ووٹ بے نظیر جو, نشان تفتیر جو, نہ میر جو نہ پیر جو, فیصلو ضمیر جو, ووٹ بے نظیر جو, نشان تفتیر جو. 25 جولائی کو آپ نے میرے سارے امیدواروں کو منتخب کروانا ہے. 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگوا کر پیر نور محمد شاہ کو منتخب کروانا ہے, بڑی اکثریت کو منتخب کروانا ہے. 25 جولائی کو دوست محمد رحمو کو منتخب کروانا ہے, تیر پر تھپا لگانا ہے. 25 جولائی کو میرا بھائی کو قاسم سومرو کو بڑی اکثریت سے منتخب کروانا ہے. 25 جولائی کو مہیش ملانی کو منتخب کروانا ہے, میرا جیالہ کو منتخب کروانا ہے, بی بی کا جیالہ کو منتخب کروانا ہے. 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا کر فقیر شہر محمد بلیانی کو منتخب کروانا ہے. اور 25 جولائی کو تیر کے سمبل پہ لڑنے والا ارباب لطف کو منتخب کروانا ہے. آپ اگر مجھے بڑی اکثریت دلواتے ہو, اگر میرے اس حکومت کا بڑی اکثریت ہوگا تو میں آسانی سے آپ کا مسائل حل کریں گے, میں آسانی سے آپ کا خدمت کر سکوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کا خدمت کروں, آپ کا مسائل حل کروں. میں نے پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں میں نے ٹکٹ دیا ہے, میں نے تیر کا ٹکٹ دیا ہے. میں انسان ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح فیصلہ لیا یا غلط فیصلہ لیا, لیکن جو بھی تیر پہ ہے وہ میرا بندہ ہے, وہ میرا سمبل ہے. آپ نے تیر کو منتخب کروانا ہے. تو 25 جولائی کو اب کٹپتلی اتحاد والوں کو ہروائیں گے, اب تبدیلی خان کو ہروائیں گے, آپ امپورٹڈ پنجاب سے پیر کو ہروائیں گے, اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے. یہ سیاسی ٹیموں کا تولہ ہے. آپ نے بہت سارے سیاسی ٹیموں کے تولے کو شکست دلوائے ہیں. آپ نے آمریت کا مقابلہ کیا ہے, آپ نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا ہے, آپ نے مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا ہے, آپ نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. کوئی کٹپتلی جماعت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آخر میں میں آپ کو یہ شہر سے اے عظیم کبریا
سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا۔ لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کے منتظر ایک یتیم بے خطا، تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول۔ میرے اس تھرپارکر کے ساتھیوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے زبردست کام کروا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے سب بہت محنت کیا ہوگا، کم دن رہتے ہیں۔ 25 جولائی کو آپ یہ محنت جاری رکھے، پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں جیا لوگ یہ محنت جاری رکھے، تیر کو جتوائے، تیر کو جتوائے، تیر کو جتوائے۔ بی بی شہید رانی کی